السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن۔ اس وقت میں مکہ مکرمہ میں ہوں، اور اس وقت چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور عمرہ کی بہاریں چل رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کو عمرہ کے بارے میں کچھ معلومات دی جائیں کہ عمرہ کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ عمرہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں عمرہ تمتع، جو کہ حج کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ حج کے ساتھ حج کے جو مہینے شوال اور ذوالقعدہ میں کیا جا سکتا ہے، جیسے حج کے جو پہلا عشرہ ہے اس میں آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں، اور اس میں حج کے ساتھ وہ متمثل ہوتا ہے۔ جبکہ دوسرا ہوتا ہے عمرہ مفردہ، وہ آپ کسی بھی وقت جو ہے وہ حج کر سکتے ہیں۔ عمرہ جو مفردہ ہے اس میں 5 ارکان ہے فقہ حنفی کے مطابق، اور فقہ جعفری کے مطابق اس میں 7 ارکان ہیں۔ اب میں آپ کو باری باری ڈیٹیل سے جو ہے وہ عمرہ کے ارکان کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں، تاکہ آپ میں سے جو حضرات خواتین و حضرات عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ عمرہ تمتع جو ہے وہ حج کا حصہ ہوتا ہے، اور وہ حج کے مہینے یعنی شوال اور ذوالقعدہ میں کیا جاتا ہے، یا ذی الحج کے پہلے عشرے کے پہلے دنوں میں، کیونکہ عمرہ تمتع کرنے کے بعد آپ حج کیے بغیر مکہ کو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے عمرہ تمتع جو ہے وہ صرف حج کے دنوں میں کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ دوسرا جو عمرہ مفردہ ہے وہ آپ حج کے بعد سال کے کسی بھی حصہ میں کر سکتے ہیں۔ تو عمرہ مفردہ کی، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق 5 رکن ہے، جبکہ فقہ جعفری کے مطابق عمرہ مفردہ کے 7 ارکان ہیں۔ جو پہلا رکن ہے وہ ہے احرام باندھنا، جو کہ میقات سے باندھا جاتا ہے۔ دوسرا رکن ہے طواف کعبہ، خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ تیسرا رکن ہے نماز طواف کعبہ، اور چوتھا رکن ہے صفا و مروہ کی سعی کرنا، اور 5واں رکن ہے حلق کرنا یا تقصیر کرنا۔ اور یہ 5 ارکان جو ہیں وہ فقہ حنفیہ کے مطابق کافی ہیں، جبکہ فقہ جعفری کے مطابق چونکہ احرام باندھنے کے بعد میاں بیوی آپس پہ حرام ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر طواف نساء کرنا پڑتا ہے، جو کہ 6واں رکن ہے، اور 7واں رکن ہے طواف نساء جو ہے اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف نساء پڑھتے ہیں، اس کے بعد عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے، اور سب مومنین کو، مسلمانوں کو حج و زیارات عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ عمرہ کا پہلا رکن جو ہے وہ ہے احرام باندھنا، جو کہ میقات سے باندھا جاتا ہے۔ جو میقات مختلف لوگ مختلف ہیں، جو مدینہ سے تشریف لاتے ہیں ان کی میقات جو ہے وہ مسجد سدرہ ہے، جو یمن سے آتے ہیں ان کی یلملم ہے، اور جو شام سے آتے ہیں ان کی جوفہ ہے۔ جو ہمارے پاکستان کے جو زائرین عمرہ کے لیے آتے ہیں تو وہ چونکہ جہاز میقات پہ نہیں رکتا، اس لیے جب جہاز میقات کے پاس سے گزرتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ نیت کر لیں۔ جبکہ جو مکہ میں رہنے والے حاجی ہیں انہوں نے جب عمرہ کرنا ہو وہ مسجد عائشہ یا مسجد تنعیم جو ہے اس میں جا کے عمرہ کرتے ہیں۔ اور احرام باندھنے کے بعد وہ رکعت نماز جو ہے وہ احرام باندھنے کی نیت سے کرتے ہیں، اس کے بعد تکبیر پڑھتے ہیں، اللہم لبیک اللہم لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احرام باندھنے کے بعد اب جب سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں آتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، تو روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کو پہلی نظر پڑنے پہ جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ عمرہ کا دوسرا رکن ہے طواف کعبہ کرنا۔ جب طواف آپ شروع کرتے ہیں تو جس رکن پہ حجر اسود لگا ہوا ہے وہاں پہ سبز لائٹ ہے، وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ اور جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو آپ نیت کریں طواف کعبہ کرتا ہوں برائے عمرہ مفردہ پہ واجب قربت اللہ۔ تو اس طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، اس طریقے سے کہ آپ کا جو بایاں کندھا ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، اور فقہ حنفی کے مطابق جو دایاں کندھا وہ ننگا ہونا چاہیے، جبکہ فقہ جعفری کے مطابق دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 7 چکر لگائیں، جب 7 چکر ہو جائیں طواف کعبہ مکمل کرنے کے بعد آپ جو ہیں وہ مقام ابراہیم کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں برائے طواف کعبہ کی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو دعائیں حاجات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دعائیں کریں، اور اس کے بعد جب آپ دعاؤں سے فارغ ہو جائیں تو آب زمزم پیے، کیونکہ حاجی کافی تھک چکے ہوتے ہیں، تو آب زمزم کا وہاں پہ کافی بڑی سبیل لگی ہوئی ہے، تو آب زمزم کو پینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد جو اگلا رکن ہے صحیح کرنا وہ کافی لمبا ہے۔ عمرہ کا چوتھا رکن ہے صحیح کرنا۔ صحیح میں بھی جب آپ نے صحیح شروع کرنی ہے تو آپ نیت کریں کہ صحیح کرتا ہوں کرتے ہوں عمرہ مفردہ کے واجب قربت اللہ۔ تو آپ نے یہ 7 چکر لگانے ہیں۔ تو پہلا چکر ہے وہ صفا سے شروع ہوتا ہے، صفا سے مروہ تک، مروہ سے پھر صفا، اور صفا سے پھر مروہ، مروہ سے صفا، اور صفا سے مروہ۔ تو اس طریقے سے آخری جو چکر ہے آپ کا وہ مروہ پر ختم ہونا چاہیے۔ جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو مروہ پر جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا جو عمرہ جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے۔ تو اس کے بعد چونکہ اگلا جو اسٹیپ ہوتا ہے صحیح مکمل کرنے کے بعد وہ ہے حلق کرنا یا تقصیر کرنا۔ حلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سر جو ہے وہ منڈوانا ہے، جبکہ تقصیر یہ ہے کہ اس سے پہلے عمرہ کیا ہوا ہے تو وہ صرف بال بھی کٹوا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ بال منڈوائے، تو اس کو کہتے ہیں حلق کرنا یا تقصیر کرنا۔ تو جب آپ حلق یا تقصیر کروا لیں تو اس کے بعد آپ کے جو محرمات ہوتے ہیں احرام باندھنے کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اہل سنت کے مطابق، فقہ حنفیہ کے مطابق حلق یا تقصیر کرنے کے بعد بندہ تمام محرمات سے فارغ ہو جائے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق چونکہ احرام باندھنے کے بعد میاں بیوی آپس میں حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو حلال کرنے کے لیے